آپ کو میں نے کہیں عرض کیا تھا، لیکن بات دور نہ نکل جائے، بہت اشارہ دینا چاہتا ہوں صرف۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے پاس مرید آیا، اور مرید تھوڑا سا منچلا تھا، جیسے آج کل کے کچھ مرید ہوتے ہیں۔ اس کو پہچان نہیں تھی کہ شیخ کامل کی اور اللہ کے برگزیدہ بندے کی۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے نا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی بندہ بہت خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر کے آئے تو اس کا دل بھی خوبصورت ہو، ایسا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ امامے کے پیچ و تاب کی خوبصورتی کسی کو ولی تھوڑی بنا دیتی ہے۔ دل سنورتے ہیں نا تو پھر کوئی ولی بنتا ہے۔ اور ولی کی بڑی پہچان عرض کر دوں، ولی دو کام کرتا ہے، اپنا دل سنوارتا ہے، اپنا دل سنوارتا ہے، اور دوسروں کا دل سنبھالتا ہے۔ اپنا خود کا دل سنوارتا ہے اور دوسروں کے دل، یعنی وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ کسی کا دل ٹوٹے، وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ کسی کا دل ٹوٹے۔ ولی کی پہچان اس لیے کہ وہ خود صاحب دل ہوتا ہے تو اسے دل کی اہمیت پتہ ہوتی ہے۔ تو ایک بزرگ نے اپنی انگوٹھی دیا، فرمایا بیٹے جا اور جا کر تھوڑا تلاش کر کے یہ اس کو بیچ دے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ گیا ایک بھٹیارے کے پاس، کہا کہ یہ انگوٹھی آپ خریدیں گے؟ مختلف لوگوں نے اس پر مختلف تفسیریں کیے۔ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں لے لے اور یہ انگوٹھی دے دے۔ اس نے کہا کہ اپنے شیخ سے پہلے مشورہ کر۔ اب آئے تو کہا گیا کہاں تھا بیٹا؟ کہا وہ حضور بھٹیارے کے پاس گیا تھا۔ فرمایا کہ کسی جوہری کے پاس جا۔ وہ گیا جوہری کے پاس، جس کو آپ اپنی زبان میں سنار کہہ لیجئے۔ کہا کہ یہ انگوٹھی بیچنا ہے، تو کہا کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا آپ لگائیں، قیمت ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہیں 1000 کہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے شیخ سے معلوم کر لوں، پہلے مشورہ کر لوں۔ واپس آئے، واپس آنے کے بعد جو ہے پھر واپس کہا حضرت کیا کروں؟ وہ تو ہزاروں کہتا ہے۔ کہا بیٹے انگوٹھی بیچنا ہی نہیں تھی، وہ صرف تجھے بتانا تھا۔ تو بٹیارے کے پاس گیا، اس کو پہچان نہیں سکا کہ یہ کیا چیز ہے، اور سنار کے پاس گئے، وہ پہچان لیا کہ کیا چیز ہے۔ بس یہی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کی نگاہ دی ہے وہ پہچانتے ہیں لوگوں کو۔ اور پھر بٹیاروں سے شکایت بھی کس چیز کی ہے؟ اس نے تو روٹیاں ہی پکانا ہے نا، اس نے تو روٹیاں ہی پکانا ہے، اس کو اس سے کیا شکایت ہے؟ تو لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ سفید چمڑی سب کچھ ہے، اسی لیے جب شادیاں کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور خوبصورت بیوی چاہیے، خوبصورت بیوی چاہیے۔ ارے خوبصورت بیوی دیکھنے والے دل خوبصورت ہوں گے تب وہ خوبصورت ہوگی، ورنہ تیرے ساتھ کبھی بھی دھوکہ دے جائے گی۔ انسان کو پہچانو، نکاح کرنے شادیاں کرنے نکلو تو دینداری اور شرافت دیکھو، امیری غریبی مت دیکھو، سفید چمڑیاں مت دیکھو۔ تو یہ ہوا کہ اس لکڑہارے کو خوبصورت بیوی تو مل گئی، لیکن وہ خوبصورت تو تھی، اس کا دل خوبصورت نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی نظر لکڑہارے کی بیوی پہ پڑی، تو آپ جانتے ہیں نا کچھ ایسے بلی صفت لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت ہمیشہ چھچڑے میں ہوتی ہے۔ تو اس کی نظر جیسے لکڑہاری کی بیوی پہ پڑی تو اس نے فوراً دل میں خیال کیا اتنی خوبصورت بیوی لکڑہارے کی، اس کو تو میرے محل میں ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ایک بوڑھی کنیز سے کہا کہ جا کر کے لکڑہارے کی بیوی کو کچھ ایسی پٹی پڑا کہ وہ لکڑہارے سے طلاق لے لے، اور طلاق لینے کے بعد وہ مجھ سے شادی کر لے۔ لکڑہارا بیچارہ، لکڑہارا سمجھتے ہیں نا، لکڑہارے کا مطلب ہوتا ہے لکڑیاں کاٹنے والا اور بیچنے والا، وہ لکڑیاں جو کاٹتا ہے۔ لکڑہارے کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ وہ کوئی لکڑا بھی ہارتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لکڑیاں کاٹ کر کے مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ تھوڑی سی مجھے کبھی کبھی بیچ میں عنوان کو توڑ کر تشریح کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ جو اندھیرے میں بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو میری بات کچھ کم سمجھ میں آتی ہے، تو اس لیے میں جو ہے وہ آپ لوگ تو اجالے میں سن رہے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو بیچارے وہ جو دور سنتے ہیں نا ان کو سمجھ میں کم آتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے کبھی کبھی مجھے تشریح کرنی پڑتی ہے کہ لکڑہارے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکڑا بھی ہار گیا، وہ لکڑا نہیں ہارا اس نے، وہ لکڑہارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کاٹ کر بیچنے والا۔ ورنہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ علی با بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، آپ کو نہیں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ،
آپ تو اشاروں کی زبانیں سمجھتے ہیں نا، اس لیے کہ آپ کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت موجود ہے، آپ کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت موجود ہے. میں اشارے کرتے چلوں تو بھی پوری تقریر ہو جائے، لیکن بہرحال تشریح کہیں کہیں مجھے کرنی پڑتی ہے. میرے علماء بھی کبھی مجھے کہتے ہیں اسٹیج سے اترنے کے بعد آپ نے ٹائم بہت پاس کر دیا تشریح کرنے کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ کیا کروں بھائی، جو لائٹ میں بیٹھتے ہیں ان کا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، خوف تو ان کا ہے جو اندھیرے میں بیٹھ کر سنتے ہیں، تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ان کا بھی دیکھنا پڑتا ہے ذرا سا. ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی کے پاس وہ بڈھی پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس کو کہا کہ یہ کیا غربت میں تو زندگی گزار رہی ہے. کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا جو گھروں میں جاتی ہے اور عورتوں کو بہکاتی ہے اور ان کے گھروں کو پھوڑتی ہے، تباہ کرتی، کبھی ساس کو بہکا رہی ہے، کبھی ننن کو بہکا رہی ہے، کبھی شوہر کو بہکا رہی ہے، کبھی بہوئی کو بہکا رہی ہے. اور ایسی عورتیں گھروں کو پھوڑنے کا کام کرتی ہے. لیکن ایسے وقت پہ ہمیں بالکل مروت نہیں کرنا چاہیے. جب دیکھا کہ کوئی اختلاف یا فتنہ پیدا کرنے والا ہے تو اس کی مروت نہیں ہونا چاہیے، اس کو سیدھا باہر کریں، ورنہ آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. کئی مکانات اور کئی گھر برباد ہوتے ہیں، لوگوں کو گھر برباد کرنا بہت پسند ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں میں پھوٹ پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا لیکن ہم میں سے نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. تو وہ عورت پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا غربت میں تنگ دستی میں زندگی گزاری، تجھ سے تو بادشاہ محبت کرتا ہے، اگر تو چاہے تو بادشاہ کے ساتھ تیرا نکاح ہو جائے، تو ملکہ بن کے زندگی گزارے. اس لالچی عورت نے دیکھا کہ مجھے تو بادشاہ کی طرف سے آفر ہے، وہ شوہر کے ساتھ بے وفا ہو گئی. یہ بہت کٹھن منزل ہوتی ہے. اگر کسی عورت کو شوہر کا بے وفا بنانے کے لیے کوئی سازش کرے تو ایسے موقع پر عورت کے لیے بہت بڑی امتحان اور آزمائش کا موقع ہوتا ہے. اس وقت تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر زیب و زینت پہ لات مار دے اور اپنی شوہر کے ساتھ وفا کا حق ادا کرے. جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی، حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں جب بیماری لگی تو سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بی بی رحمت اللہ اکبر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ جنگل میں حضرت ایوب علیہ السلام بظاہر کسی کام کاج کے قابل نہ رہے تو حضرت بی بی رحمت جنگل سے شہر جاتی اور لوگوں کے ساتھ کچھ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی، اور اس سے آپ کو جو پیسے ملتے، جو اجرت ملتی، اس سے کھانا خرید کے لاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی. ایسی خدمت گزار بیوی کا تذکرہ اللہ نے جہاں داستان ایوب کو قرآن میں بیان کیا ہے، اس شریف مقدس اور عظیم صبر کرنے والی وفادار بیوی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. آج تک کے قرآن میں بی بی رحمت کا ذکر موجود ہے. یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے. دنیا کی رنگریلیاں تو یہ چند دن کے 4 دن کی چاندنی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی تمہارے گھر کو اجاڑنا چاہے دولت کی لالچ دے کر، پارکوں کی لالچ دے کر، محلوں کی لالچ دے کر، مکان اور دکان کی لالچ دے کر، آرائش و آشائش کی لالچ دے کر، اس وقت ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے وہ شوہر سے وفا کرے. اس لیے کہ جو بیوی شوہر سے وفا کرے گی اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. یہ مقدر اور قسمت کی بات ہے. کسی کو مالدار شوہر ملا، کسی کو غریب شوہر ملا، کسی کو خوبصورت ملا، کسی کو کم خوبصورت ملا، کسی کو پڑھا لکھا ملا، کسی کو ان پڑھ ملا. یہ تقدیر کی بات ہے، اس لیے کہ رشتے یہ خدا کی طرف سے بن کر آتے ہیں. قدرت نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے پہ تمہیں راضی رہنا چاہیے. اور ایک مرتبہ جس شوہر کے ساتھ بندھن میں تم بندھ گئی ہو میری بہنوں، بس مکمل توجہ آپ کی اسی کی طرف ہونی چاہیے. اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی رہے. جس کا شوہر اس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے. بات دور نہ نکلے، لیکن ایک بات مجھے یہاں یاد ہے، لیکن کر لیا کریں، یا تو صبر کریں یا تو شکر کریں، تیسرا کوئی کام نہ کیا کریں. تیسرے کام کی طرف نہ جائیں، اسی پہ جنت ہے. تو لکڑہارے کی بیوی نے سوچا کہ کہاں اس لکڑہارے کا کی کٹیا اور کہاں وہ بادشاہ کا محل. اس کا فوراً رنگ بدل گیا، اس کا فوراً انداز بدل گیا، اس کا فوراً طور طریقے بدل گئے. بس جب بھی آئے اس کی ناک چڑھی رہے، اس کا منہ اترا رہے، منہ ٹیڑھا رہے. اینٹ کا جواب پتھر سے، محبت کا جواب بھی پتھر سے، پھول کے بدلے کانٹے.
آخر لکڑ آرا تھا، انسان تو تھا، کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے سوچا کہ اس کا موڈ اچھا نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ رہنا نہیں چاہتی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کو رہنا نہیں ہوتا ہے تو ان کے سر کا درد کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کسی ڈاکٹر سے ختم نہیں ہوتا، ان کی ٹونائن کسی عامل سے نہیں چھوٹتی کبھی، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، شوہر آئے تو اس کو ٹونائن سوار ہو جاتی ہے، نہ اس ٹونائن کا کوئی عطا ہوتا ہے نہ کوئی پتہ ہوتا ہے، اب بڑے سے بڑا عامل اس کو اتار نہیں سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جو عظمت والی بچیاں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ، پھر وہ ہزارہ مصیبتوں کے باوجود بھی صبر کے گھونٹ بھی کر کے رہتی ہے۔ لیکن قوم کی میں ان بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ہزارہ مصیبتوں کے بعد شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ حضور کو انہوں نے جنت، حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور قوم کی وہ بیٹیاں جو کسی غلطی یا غلط راہ پہ چل کر، ویسے الحمدللہ اکثر بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن اکا دکا اگر کوئی غلط راہ پہ چل کر اگر کسی غلطی کا شکار ہے، اگر اس کی نگاہیں کبھی کہیں اور ہیں، وہ کسی اور جگہ پر معاذ اللہ جہنم کے رستے پہ جا رہی ہے، تو میں قوم کی اس بیٹی کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرنا، شوہر کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا، اس لیے کہ بے وفائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو لکڑ آرے کی بیوی نے سوچا کہ یہ غریب کی کٹیا کہاں اور محل بادشاہ کا کہاں، اس کا رخ بدل گیا، انداز بدل گیا۔ لکڑ ہارے نے سوچا کہ اب یہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کے ساتھ رہنا ہی بیکار ہے، اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزاری اور عدت گزار کر کے پھر اس نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کا انجام تک تو وہ پہنچ گئی، اس کے اپنے پلان کا تو انجام ہو گیا، اس کا مقدمہ پورا ہو گیا، اس کی دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ اب اس کے دل کے اندر حالت یہ تھی کہ میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی، لکڑ آرے کی کٹیاں سے نکل کر کے میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی محل میں۔ جیسے شادی کی پہلی رات آئی اور بادشاہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا تو بادشاہ بہرا ہو گیا، گونگا ہو گیا، اندھا ہو گیا، چلنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہی کیفیت اس عورت کی بھی ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، گونگی ہو گئی، بہری ہو گئی، مکی ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی، کھڑی اور بیٹھنے کے قابل نہ رہی۔ جب اس کی پوزیشن یہ ہوئی تو اس وقت لوگ حیران تھے، ایسا ہوا کیوں؟ تو غیب سے آواز آئی، تم دونوں نے مل کر لکڑ ہارے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا ہم اس سے غافل ہیں؟ اور تم نے جو مل کر کے اس پر ظلم کیا اور اس کا گھر بگاڑا ہے تو اس کا انجام یہ تمہیں بھگتنا پڑا کہ تم میاں بیوی بننے کے بعد بھی تمہارے ارمان پورے نہ ہو سکے۔ آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جو ناجائز تعلقات کی بلا میں پھنسے ہیں اور گھر جو اجڑ رہے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو میاں بیوی میں آپس میں جدائی پیدا کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔